معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ دنوں میں قطر کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا۔ یہ وہی قطر ہے کہ جس کے اوپر کچھ عرصہ قبل ایران نے بھی حملہ کیا۔ ایران نے حملہ کرتے ہوئے کہا تھا جی قطر امریکہ کا حامی ہے، اور اسرائیل نے حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر فلسطین کا حامی ہے، حماس کے رہنماؤں کو پناہ دی ہوئی ہے۔ آپ بتائیے، ایک ہی ملک کے اوپر دو مختلف موقفوں کے ساتھ حملہ کیا گیا، ایک ہی ملک کے اوپر۔ ایران کہتے ہیں یہ امریکہ کی لابی ہے اور امریکہ کا ایجنٹ ہے، اس لیے حملہ کیا، اور اسرائیل کہتا ہے یہ فلسطینیوں کا ایجنٹ ہے۔ دونوں طرف سے مار پاڑی ہے، ایک مسلمان کو پاڑی ہے، ایک مسلمان ملک کے اوپر ہی، مسلمان ملک بھی حملہ کر رہا ہے اور اسرائیل بھی حملہ کر رہا ہے۔ اور اسرائیل نے چن چن کے مسلمان ممالک کو ٹارگٹ کیا، کبھی یمن، کبھی اردن، کبھی شام۔ اللہ رب العزت پاکستان کو، سعودی عرب کو اور عالم عرب کو اور عالم اسلام کو محفوظ رکھے، لیکن ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اور بزدلی کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ بات بیان کی تو صحابہ دھنگ رہ گئے تھے، حیران رہ گئے تھے کہ ان قریب قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ دھنگ رہ گئے، اے اللہ کے رسول اس وقت ہم اتنے بھی نہیں ہوں گے؟ یعنی جتنے بدر میں تھے 313 تھے تو ڈرے نہیں تھے، لڑ پڑے تھے۔ اس وقت کی سب سے بڑی طاقت کیا ہم اتنے بھی نہیں ہوں گے؟ اور بلکہ تم تو موسلا دار بارش بلکہ سیلاب کے اوپر جو جھاگ آتی ہے ان کے قطرات سے بھی زیادہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول پھر بھی ہمارے پر ٹوٹ پڑیں گے؟ جی ہاں، کیونکہ تمہارے اندر ایک بیماری وہن نامی پیدا ہو جائے گی۔ وہ کیا بیماری ہوگی اللہ کے رسول؟ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ وہ بیماری کی جڑ ہے۔ موت کو مسلمانوں نے سمجھا ہی نہیں۔ حقیقت بات یہ ہے، بڑے بڑے دیندار علماء بھی ہوں، وہ موت کو عوام کو سمجھانے سے قاصر آ گئے۔ غافل سمجھے موت کو اختتام زندگی، جو غافل ہے، جاہل ہے، وہی صرف موت کو اختتام زندگی سمجھتا ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، یہ تو ایک شام ہے بس۔ اس کے بعد جو زندگی شروع ہو جانے والی ہے وہ دائمی اور ابدی ہے۔ موت تو ایک دروازہ ہے ابدی، ارب سال کی زندگی کو جینے کا رستے کا ایک دروازہ ہے جس کو آپ چکھے بغیر اس ارب سال کی زندگی میں قدم ہی نہیں رکھ سکتے۔ موت کو آپ ایسے، میت کا سوگ 3 دن کا کیوں ہے؟ مسلمان میت کا صرف 3 دن سوائے بیوی کے لیے، وہ وجہ کچھ اور ہے، استبراء رحم وغیرہ، غم، کفیات، معاشرتی مالی معاملات۔ عام میت چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، ماں ہی کیوں نہ ہو، کتنے دن کا سوگ ہے؟ 3 دن۔ ہم نے تو موت کو یہ سمجھا مر گیا بس ختم ہو گئی زندگی، اور بھائی زندگی شروع ہو گئی ہے۔ موت سے نفرت، موت سے کراہت آج علماء میں، دیندار لوگوں میں بھی موجود ہے، اس وجہ سے بھوکے ٹوٹ پڑے ہیں دسترخوانوں پہ۔ اگر موت کا خوف نکل جائے، آج بھی امت جو کنسپٹ رسول اللہ موت کے بارے میں سمجھا کے گئے ہیں کہ صحابہ موت، جنگ، احد، مجھے اس پہاڑ کے پیچھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اگر یہ کنسپٹ سمجھ آ جائے کہ مرنے کے بعد ابدی زندگی میں قدم رکھنا ہے جہاں پہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اصل تو بیڑا گرک اس بندے کا جو مرنے کے بعد چین نہ پائے۔ بندہ کہتا ہے یار دنیا کی ٹینشن، مر جاؤں گا تو جان چھوٹ جائے گی۔ یہ تو اللہ جانتا ہے مرنے کے بعد جان چھوٹنی ہے کہ جان پھنسنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جان مرنے کے بعد چھوٹ جائے اور ہم سب امن کی زندگی اس کے بعد ہمیشہ کی گزاریں۔ لیکن آپ یہ طرز عمل دیکھ لیں، امت کو جاگنا پڑے گا۔ اللہ کی قسم، ایک مٹر کے دانے سے بھی چھوٹا ملک جو نقشے پہ نظر ہی نہیں آتا، پورے عالم اسلام کو اس نے مذاق بنایا ہوا۔ کبھی ایران پہ حملہ، کبھی یمن پہ حملہ، کبھی اردن پہ حملہ۔ جب تک جواب نہیں دیا جائے گا یہ حملے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، اس کے عزائم میں گریٹر اسرائیل بھی ہے، اس کے عزائم میں سعودی عرب کے اوپر حملہ بھی ہے، اس کے عزائم میں پاکستان کے اوپر حملہ بھی ہے، انڈیا کو
ڈرون دیے، انڈیا کے ساتھ قدم ملا کے کھڑا رہا، پاکستان کی بربادی اور تباہی چاہتا ہے. اور پاکستان بھی اگر یہ سمجھتا ہے، حکمران یہ سمجھتے ہیں جب ہماری باری آئے گی تب ہم جواب دے دیں گے، نہیں. مسلمان امت کو قطر کے حملے کے بعد ایک ہونا پڑے گا، متفقہ مشترکہ لاہ عمل بنا کے. اور اچھی بات ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب اظہار یکجہتی کے لیے قطر گئے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہوتی ہے. یہ جسچرز ہوتے ہیں، علامتی ساتھ ہوتا ہے، فوری پہنچے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اللہ نہ کرے ویسے ہی کھڑے ہوں جیسے یہ کشمیریوں کے ساتھ 70 سال سے کھڑے. ہم جی کشمیر میں کھڑے ہیں، کیسے کھڑے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. وہ کون سی اینٹ آنی ہے جس کا جواب آپ نے دینا ہے؟ 75 سال گزر گیا، ہم جی ان کے ساتھ کھڑے. کب تک کھڑے ہیں؟ جب تک آخری کشمیری مر نہیں جاتا. یہ کھڑے ہونے کا انداز ہے. کھڑے ہوئیے جیسے بنیان مرصوص کے وقت ہوئے تھے. پوری قوم آپ کے ساتھ تھی اور ساتھ دیا، اور آئندہ بھی ساتھ دیں گے اگر آپ اس طرح کھڑے ہوں گے. آپ کو امت مسلمہ کو کھڑا ہونا پڑنا ہے ایک دن اس بلا کے، اس دیو کے، اس جن کے خلاف جو مٹر کے دانے جتنا بھی نقشے میں نظر نہیں آتا اور پوری امت مسلمہ کی غیرت کو للکار رہا ہے. اس کا جواب پوری امت مسلمہ کے اوپر قرض ہے اور فرض ہے اور دینا واجب ہے. غزہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا، سنا کے بھی، آپ دیکھ کے بھی ہمارے ضمیر نہیں جاگے. کیا کچھ نہیں ہو رہا. جب تک ہم نہیں جاگیں گے یہ عمل اسرائیل کا جاری رہے گا. آخر میں کچھ اعلانات ہیں. ایک ساتھی ان کا دماد بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ دے. ہمارے ایک ساتھی ہیں عمیر راجپوت صاحب، ان کے نانا جان علیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ دے. اور خوشی کی ایک خبر ہے کہ اللہ کے فضل و رحمت سے قرآن و سنہ اسلامک سینٹر للبنات، جس کو علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے نام سے موسوم کیا گیا، وہاں پہ بچیوں کا داخلہ کھولا گیا ہے. اور پہلے بھی یہاں پہ آپ کو پتہ ہے حفظ کی کلاسیں ڈے اسکالر بیس پہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب درس نظامی حفظ قرآن کے علاوہ ڈپلومہ کورسز بچیوں کے لیے شروع کیے گئے ہیں. وہ ڈے اسکالرس کے طور پہ بھی آ سکتی ہیں اور انشاءاللہ ان کی رہائش کا بندوبست بھی کیا جائے گا، تو وہاں پہ بھی آپ داخلہ لے سکتے ہیں. اور دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ ملک کے اندر سیلاب کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ عالمی ادارے، ملک کے ادارے اللہ کے فضل و رحمت سے انہوں نے جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس اور تحریک طلبہ اہل حدیث کو خراج تحسین پیش کیا. جو خدمات جو اس مرکز سے آپ لوگوں کے تعاون سے کی جا رہی ہیں پورے ملک کے اندر، بلا مبالغہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں افراد تک راشن کا اور امداد کا سامان پہنچتا چلا جا رہا. اس کے اندر بھی اس جذبے کو بھی آپ نے مان نہیں ہونے دینا. لیکن تیسرا جو اہم اعلان ہے، ایک عرصے سے مدرسہ عمر بن خطاب چونگی امر صدو کا کیس کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھا. الحمدللہ وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. وہاں کی جماعت کمزور ہے، لینٹر ایک ڈل چکا ہے، دوسرا لینٹر ڈلنے والا ہے. تو جو احباب اس کے لینٹر میں بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ میرے سے مل سکتے ہیں. ویسے آج ان کے نمائندے بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.